نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ پیارے بھائی ظفر بٹ فرام لاہور، آپ نے یہ بھائی کا سوال بھیجا ہے جس کے اندر اس بھائی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر سینڈ کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بخاری میں، مسلم میں اور ان دو صحیح کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب کے اندر نبی رحمت علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نماز کے آغاز میں رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھا کر اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے نبی پاک علیہ السلام سے رفع الیدین کرنا ان مقامات پر بیان کیا اور صراحت کے ساتھ بیان کیا اور صحیح اور اصح روایات کے اندر بیان کیا۔ مسئلہ اب یہاں اس اثر کے تعلق سے ہے کہ ابن عمر خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا اس طرح کی دیگر روایات کہ فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، الفاظ کے تھوڑے سے ڈیفرنٹ کے ساتھ یہ روایات سندن ثابت نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا یہ اثر جس میں مجاہد کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عمر، میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ صرف تکبیر اولیٰ کے اندر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح اصح روایات کے اندر صراحتاً یہ بات آئی ہے کہ نماز کے آغاز میں رفع الیدین، جب رکوع کرتے رفع الیدین، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین، اور اذا قام من الرکعتین، جب دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو پھر رفع الیدین کرتے۔ اور یہاں ابن عمر کے اس اثر کے اندر یہ صراحت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ روایت سندن ضعیف روایت ہے اور یہ ان روایات کو ضعیف کہنے والے ائمہ محققین ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی حسین سے روایت وہ اس کا وہم ہے اور اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور یہاں امام ابن معین کی جرح خاص اور مفسر ہے اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی روایات منکرین رفع الیدین لے کر آئیں وہ ہر حال کے اندر جو ہے مردود ہوں گی۔ اور ایک طالب حدیث اچھی طرح یہ بات جانتا ہے کہ امام یحییٰ ابن معین کا نقد اور حدیث کے سلسلے میں امام صاحب کا جو نقد کرنا ہے وہ جو مقام رکھتا ہے وہ کسی طالب علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ ابو بکر بن عیاش کی روایت اور حسین سے، اور حسین جو ہے وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں، تو یہ روایت جو ہے ابو بکر بن عیاش کا وہم ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام یحییٰ ابن معین کے بعد اہل سنہ کے 4 ائمہ کرام میں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش نے حسین سے یہ جو روایت کی ہے یہ روایت باطل ہے۔ تو مطلب امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کا فیصلہ سنا دیا
اس کے بعد امام دارقطنی ہیں، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ حدیث نے ابو بکر بن عیاش کی اس روایت کو وہم اور خطا قرار دیا ہے۔ ائمہ محدثین نے یہ سند کی ہے کہ ابو بکر بن عیاش کو جن روایات میں غلطی لگی ہے، خطا اور وہم ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی تمام روایات کے اندر وہ صدوق اور حسن الحدیث ہیں۔ اور ابو بکر بن عیاش کی یہ روایت ترک رفع الیدین، اسے امام یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل وغیرہ نے رحمہم اللہ تعالی بے اصل اور باطل قرار دیا ہے، اور یہ روایت ضعیف اور مردود ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے، اور امام حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات میں اس کی تصریح کی ہے کہ ابو بکر بن عیاش جب بڑی عمر کے ہوئے تو ان کا حافظہ خلط ملط ہو گیا تھا، جب وہ روایت کرتے تو ان کو وہم ہو جاتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس بات میں انہیں وہم ہوا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور غیر وہم والی روایت میں اس سے حجت پکڑی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ قدیم زمانے میں ابو بکر بن عیاش اس روایت کو جناب حسین سے اور وہ ابراہیم سے اور وہ ابن مسعود سے موقوفاً بیان کیا کرتے تھے، تو دیگر سند کے اندر ابن مسعود سے مرسل، منقطع اور موقوفاً بیان کرتے تھے، اور یہ بات محفوظ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سند ہے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے، اور اس سند کے اندر محمد بن ابان بن صالح ہیں، وہ عبدالعزیز بن حکیم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ رأیت ابن عمر، میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ فقط نماز کے افتتاح میں تکبیر اولیٰ کے اندر رفع الیدین کرتے تھے اور اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے، تو یہ سند بھی سخت ضعیف ہے۔ اس میں محمد بن الحسن الشیبانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور جو کہ سخت ضعیف ہیں، جمہور ائمہ محدثین نے ان پر جرح کی ہے۔ امام یحییٰ ابن معین نے فرمایا جہمی کذاب، کہ یہ جہمی اور کذاب ہے۔ امام نسائی نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، اور امام ابن عدی نے کہا کہ اہل حدیث محدثین کرام اس کی بیان کردہ روایات سے بے نیاز ہیں۔ امام ابو زرع الرازی نے کہا کہ محمد بن حسن یہ جہمی تھا، اور اس امام محمد بن حسن الشیبانی پر امام نسائی نے جرح کی اور امام بخاری نے جرح کی، تو یہ سند بھی موضوع، باطل اور مردود ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یا عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے یہ روایات درست نہیں ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے، یاد رکھ لو کہ میں محمد اقبال خود دیوبندی تھا اولاً، تو مقلدین کے ہاں فقط اتنی بات ہے کہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے، کیوں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ رفع الیدین نہ کرنا، بلند آواز سے آمین نہ کہنا، اور امام کے پیچھے جاری نمازوں میں یا غیر جاری میں فاتحہ نہ پڑھنا، اس کی محض ایک ہی لاجک ہے، اور وہ فقط اتنی سی ہے کہ ہم مقلد ہیں اور بوجہ تقلید ہم جو ہے وہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، یہ بہت بڑا عیب ہے نا، حماقت ہے، بے وقوفی ہے کہ بندہ بوجہ تقلید نبی رحمت علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہ کرے، بہت بڑی حماقت ہے، بلکہ بے وقوفی ہے۔ تو اپنی اس حماقت کو اور اپنی اس بے وقوفی کو چھپانے کے لیے احادیث ضعیفہ موضوعہ کا سہارا لیا۔